وہ ہے صلہ رحمی۔ میں نے قرآن کی جتنی آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان سب میں اللہ کا حق، والدین کا حق اور رشتہ داروں کا حق جو ہے، تو یاد رکھیے صلہ رحمی سے مطلب یہ ہے، صلہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، رحمی سے مراد وہ رحم کے رشتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کا نام رحمان ہے نا، اس نے اپنے نام سے رحم کا نام رکھا، جسے ہم بچہ دانی کہتے ہیں، یوٹرس کہتے ہیں، اسے رحم کہتے ہیں۔ یہ میرے رب کے نام ساز کا نام ہے کہ جس طرح ہمارا رب رحمان اور رحیم ہے، اس طرح یہ جو رشتے ہیں، جس طرح ماں بھی جو ہے اس میں جو رحم کا رشتہ ہے، رحم کی جو طاقت ہے، محبت والا جذبہ ہے، یہ بھی خدا جیسا ہے۔ اور ماں کے رحم سے جو رشتے ماض وجود میں آتے ہیں بہن بھائی کی شکل میں، دادی کے رحم سے جو رشتے ماض وجود میں آتے ہیں چچا تایا اور پھوپھی کی شکل میں، اور نانی کے رحم سے جو رشتے ماض وجود میں آتے ہیں ماموں اور خالہ کے رشتے میں، یہ تمام رشتوں تک پہنچنا، ان کی مدد کرنا، ان کے دکھ درد میں شامل ہونا، ان کے کسی کام آنا، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بخل آ رہا ہے، کنجوسی آ رہی ہے، تو آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیے، ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے سلام لے لیجئے، یہ بھی صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ اور یاد رکھیے تمام عبادتیں جو ہیں، وہ نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، کوئی ایک بھی عبادت جو ہے عمر کے بڑھانے کا باعث نہیں بنتی۔ یاد رکھیے ذرا، ایک صلہ رحمی ایسا ہے جو عمر میں، رزق میں اور عزت میں بڑھوتری کا باعث بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ اس کی عمر بڑھاتے ہیں، رزق بڑھاتے ہیں اور عزت بڑھاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے ذرا، کون سی عبادت ہے جو عمر کے اضافے کا باعث بنتی ہو، رزق کے بڑھانے کا باعث بنتی ہو، عزت کے بڑھانے کا باعث بنتی ہو؟ وہ صلہ رحمی ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے سورہ اعراف کی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، ترجمہ ہے اس کا، اللہ جسے چاہے مٹا دے اور جسے چاہے قائم رکھے، یہ اللہ کی ام الکتاب میں درج ہے۔ یہ اس کی جو تفسیر بیان کی ہے نا حضرت ضحاک مزاحم رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہوتا ہے، اس کی 3 دن عمر آتی ہے نا، اللہ 30 سال کر دیتے ہیں۔ اور جو قطع رحمی کرنے والا ہے، اس کی 30 سال عمر اللہ 3 دن کر دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا بندہ جو ہے وہ قطع رحمی کرنے والا ہو، کیونکہ قطع رحمی کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینا۔ اور رشتہ داروں میں ماں باپ بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، بہن بھائی بھی آتے ہیں، دوست احباب بھی آتے ہیں۔ اس میں آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پر بول چال بند کر دیتے ہیں۔ اور حدیث سن لیجیے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی کہ جنت سے باہر ایک سوار 600 میل کی سپیڈ سے جا رہا ہو نا، تو وہاں سے جنت کی خوشبو شروع ہو جاتی ہے، اور جو قطع رحمی کرنے والا ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا کہ جا کے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہ رکھو۔ اور اسی حدیث کو آگے بڑھایا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر 3 دن کے بعد قطع رحمی کرنے والا آپ سے تعلقات توڑے ہوئے مر گئے، وہ کبھی جنت میں اکٹھے نہیں ہو پائیں گے۔
اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ دو لوگوں میں صلح کرانی ہے. اس کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے. مسلمان بزدل ہو سکتا ہے, کنجوس ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. 3 جگہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے. ایک, کفار کے ساتھ جنگ میں. دوسرا, 2 مسلمان بہن بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے. اور تیسرا, اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے اس کی تعریف کرنے میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اسی طرح بیوی بھی اپنے خامد سے تعلقات کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ خامد اپنی بیوی کو کوئی جوڑا پہنا اور اس نے وہ پاوے چنگڑی لگ رہی ہو, وہ کہے بیگم کیا بات ہے, لگتا ہے سوٹ جڑا نا فیکٹری تیرے واسطے بنایا. آپ کا کیا گیا؟ اگر بیوی خوش ہو جائے, تعلقات بڑھ جائیں, تو خاندان کے اثرات جو ہے بہتر ہو جاتے ہیں. اگر وہ سالن بنائے پاوے انہوں سٹنوں دل کر رہا ہوئے, کہو بیگم کیا بات ہے, آج تو انگلی ٹٹوں دل کر رہا, آپ کا کیا جاتا ہے یار؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں بیسیکلی چھوٹی چھوٹی جو محبت بڑھانے کا باعث بنتی ہیں. اور یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ اگلے بندے کی برائیوں پر نظر نہ رکھیں, اچھائیوں پر نظر رکھیں. ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں. جب آپ برائیوں پر نظر رکھو گے تو آپ کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. جب آپ اس کی اچھائیوں پر نظر رکھو گے تو آپ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. اور یاد رکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اصل کام یہ ہے کہ برائی کا جواب نیکی سے دو, اور جو ظلم کرے اسے اللہ کے لیے معاف کر دو, اور جو قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو, اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, اور جو آپ کو عزت و توقیر نہ دے آپ اس کو عزت و توقیر دیں. یہ باتیں میں بڑی آسانی سے کہہ گیا ہوں, یہ کرنی بڑی مشکل ہے. تو لہذا یہی وہ چیز ہے بیسیکلی بتلانے والی کہ یہ صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا زور دیا کہ, اور یہ دیکھیے دور جہالت میں بھی صلہ رحمی جو ہے اس کی اتنی اہمیت تھی. آپ نے بہت ساری چیزیں دور جہالت کی کنٹینیو رکھی, اس میں صلہ رحمی بھی تھا. جب آپ سب نے اسلام کا اعلان فرمایا, نبوت کا اعلان فرمایا, تو بنو مطلب اور بنو ہاشم آپ کے دونوں قبیلے تھے, وہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے, 13 سال تک مسلمان نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے آپ کا ساتھ دیا صلہ رحمی کی بنیاد پر. اور شیب ابی طالب میں 3 سال قید رہے, مسلمان نہیں ہوئے تھے سارے, لیکن صلہ رحمی کی بنیاد پر آپ سب کا ساتھ دیا انہوں نے. تو لہذا یہی وہ چیزیں ہیں بیسیکلی بتلانے والی کہ حضرت, اب میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور اس سے پہلے 1-2 آیتیں جو ہیں وہ رکھ دوں میں آپ کے سامنے. سورہ نحل میں ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ حکم دیتے ہیں 3 چیزوں کا, اللہ حکم دیتے ہیں 3 چیزیں کرنے کا اور 3 نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں, عدل کا, احسان کا اور صلہ رحمی کا, اور منع کرتے ہیں بدی سے, فحاشی سے اور ظلم و زیادتی سے. یہ تمہیں اس لیے نصیحت کی جاتی تھا کہ تم سبق حاصل کرو. اور اسی طرح سورہ رعد میں ہے بڑی خوبصورت آیت ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب, کہ اور جو ملاتے ہیں ان رشتوں کو جسے ملانے کا حکم دیا ہے میرے رب نے, اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور خوف کھاتے ہیں اللہ کے عذاب سے. یعنی کہ رشتوں کو ملانے کے لیے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ یہ رشتے ٹوٹ نہ جائیں, یہ رشتوں میں ناراضگی نہ آ جائے, یہ رشتوں میں درار نہ آ جائے. تو اسی طرح جو ہے, اور یاد رکھیے سب سے بہترین جو چیز ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا جی, اللہ اسے قبول کرتے ہیں. اور قرآن کی ایک آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی عزیز ترین قیمتی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. یہ جب آیت کا نزول ہوا نا آل عمران کا,
تو آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت ابو طلحہ تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باغ بیرہا والا بڑا اچھا باغ ہے, اس کی کھجوریں بڑی شیریں ہیں, پانی بڑا میٹھا ہے, میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. آپ فرمایا کہ اگر آپ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو تو اللہ کو یہ زیادہ جو ہے اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. اور انہوں نے وہ باغ اپنے چچا زاد بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیا. اور جب وہ اپنے گھر آئے اس کی بیوی اور بچے اپنی کھجوریں اکٹھی کر رہی تھی, جھولی بھری ہوئی تھی انہوں نے. اس نے باہر سے آواز دی کہ ام طلحہ میں نے اللہ سے سودا کر لیا جنت کا, یہ باغ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو دے دیا ہے, اس کا سودا کر دیا ہے. او بھی بیوی جیڑی سی ابو طلحہ دی سی ساڈی ہوندی تو کہ تیری ایسی تیسی. اس نے کہا کہ ابو طلحہ تو نے بڑا اچھا سودا کیا, اور وہ جھولی جو کھجوروں کی بھری تھی وہ خالی کر دی کہ اب اس پہ بھی ہمارا حق نہیں ہے. یہ ہے صلہ رحمی. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص دوڑا آیا, آپ سب اونٹی پر سوار تھے, اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بات بتلا دیجیے, عمل بتا دیجیے کہ میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. آپ سے پایا کہ 4 کام کر لو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, وقت پر نماز ادا کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, اور صلہ رحمی کرنا. اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم عرفہ کے مقام پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پاک تھی. آپ نے فرمایا کہ جو قطع رحمی والا ہے میری مسجد سے اٹھ جائے. ایک لڑکا اٹھا اور واپس آ گیا اپنی خالہ سے صلح کر کے. آپ سے فرمایا کہ ایک ہی شخص تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی خالہ سے ناراض تھا, میں نے صلح کر لی واپس آ گیا. اور آپ سے فرمایا کہ آپ نے بڑا اچھا کیا. اور ایک جملہ عطا کیا کہ یاد رکھیے یہ جملہ جو میں آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں یہ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا تھا. فرمایا کہ جس بستی میں قطع رحمی والا شخص موجود ہوگا وہ بستی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی, کیونکہ وہ قطع رحمی کرنے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پاک میں تھا, تو لہذا آپ کی مجلس کہیں اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جاتی. آپ نے کہا قطع رحمی والا میری مسجد سے اٹھ جائے. ذرا آپ تصور کیجئے, یہ ہے وہ بیسیکلی بات جو بتلانے والی ہے. اور ایک حدیث پاک میں ایک اللہ نے فرمایا کہ کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کا اللہ فوراً اجر دے دے چاہے دنیا میں, وہ صلہ رحمی ہے. اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا جو ہے گناہ اللہ اس دنیا میں دے دے, وہ ایک زنا ہے اور قطع رحمی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہوں, وہ مجھ سے ٹوٹتے ہیں, میں ان سے نیکی کرتا ہوں, ان سے برائی کرتے ہیں, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی ان سے وہی رویہ اختیار کروں. اللہ کے رسول فرمایا کہ ایسا مت کرنا ورنہ اللہ تم سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. فرمایا کہ اگر تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے گا اللہ ایک فرشتہ تجھ پہ مقرر کر دیں گے. ذرا تصور کیجئے, وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے, ان کے کام آتا ہے, اللہ ایک فرشتہ اس کی لیے مقرر کر دیتے ہیں جس کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتا ہے, اس کے لیے رب سے دعا کرتا ہے اور وہ اللہ اس کی تکلیفیں دور کر دیتا ہے. آپ سے فرمایا کہ جو میری مخلوق کی مشکلات میں آسانی پیدا کرتا ہے میں اس کی دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کروں گا اور آخرت میں بھی. آپ سے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی رشتہ دار کی مدد میں لگ جاتا ہے میرا رب اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. ذرا تصور کیجئے ذرا. اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ تقدیر کو اگر کوئی بدلنے والی چیز ہے نا وہ دعا ہے, اور عمر میں اضافہ کرنے والی چیز جو ہے وہ صلہ رحمی ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جس نے اپنی عمر میں اضافہ کرنا ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اسی طرح اشفاق احمد ایک رائٹر تھے, اس کے ایک دوست تھے جو انگلینڈ گئے, ملک کی یاد ستائی, بڑھاپے میں واپس آ گئے, نہ بیوی واپس آئی, بند کر دو, نہ بیوی واپس آئی نہ بچے واپس آئے. یہاں آیا تو اسے کینسر ہو گیا. ڈاکٹر کا تمہارے 6 ماہ عمر آپ کی, اتنی جتنا جو آپ کا جو کینسر ہے
یہ 6 ماہ آپ زندہ رہ سکتے ہیں. اندازہ یہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کا کون سا یہ کنفرم ہوتا ہے. اب وہ اپنے دوست اشفاق کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ یار اب 6 مہینے ہیں آپ کے پاس تو کروڑوں روپیہ ہے, اپنے گاؤں چلے جاؤ, اپنے رشتے داروں سے جو ہے ان کی مدد کرو. 4 ماہ اسی میں لگ گئے, کسی کی مدد کی, کسی کی بچی شادی کی, کسی کو جانور لے کے دے دیا. 4 ماہ کے بعد اس نے کہا اب میری عمر 2 مہینے رہ گئی ہے. دوائیاں وہ کھا رہا تھا, ساتھ لے آیا تھا. اس نے کہا میں ڈاکٹر صاحب کو چیک کروا لوں. جب وہ چیک کروانے گیا نا, اس نے رپورٹیں کروائیں تو ڈاکٹر صاحب کہا تمہاری رپورٹیں لگتا ہے بدل گئی ہیں. اس نے کہا نہیں یہ میری رپورٹیں ہیں. تو کہا کہ اب وہ کینسر کے اثرات تمہارے جسم سے زائل ہو چکے ہیں. یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ صلہ رحمی کی وجہ سے ہوا. وہی بات یاد رکھیے, آپ سے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں, اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں, اور اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اسی طرح ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنا ایک غلام آزاد کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب, تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنا غلام آزاد کر دیا. آپ سے بڑا اچھا کیا آپ نے, لیکن وہ اگر غلام اپنے ماموں کو دے دیتی نا تو اللہ تمہیں زیادہ اجر و ثواب دیتا. صلہ رحمی آ گئی نا. اور حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ مشرک تھی, میرے پاس آئیں کہ میری مدد کیجئے. تو میں نے کہا ماں آپ تو مشرک ہو, ہندو کا کافر ہو, میں آپ کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ ہاں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہوں, اور جب پوچھا جا کر انہوں نے کہا بالکل کرو. والد چاہے کافر ہے چاہے ظالم ہے, والدین اس کی مدد, اس کے حقوق وہی ہیں جو مسلمان ماں باپ کے ہیں. ماں باپ کے حقوق کم نہیں ہوتے, چاہے وہ کافر ہوں ظالم ہوں. تصور کیجئے ذرا. اور یہی وہ چیز ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلام کو عام کرو. اب ہمیں سلام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں یہاں MS ہوں اور میں چاہوں گا کہ سارے مجھے سلام کریں, حالانکہ مجھے سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کہ صحابہ سے کہا اور نیکیاں کمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چھوٹا بڑا بزرگ ملتا سب سے پہلے سلام کرتے, اور ایک سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے اللہ آپ کو 30 نیکیاں دیتا ہے. ذرا تصور کیجئے ذرا. اور آپ آج 100 کسی کو سلام کر لیں تو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ ٹھیک ہے 3000. تو فرمایا کہ پہلا کام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو عام کرو, غریبوں کو کھانا کھلاؤ, رشتہ داریوں کو ملاؤ, صلہ رحمی کرو. اور چوتھا یہ فرمایا کہ جب لوگ سو جائیں تو نماز ادا کرو, نماز تہجد. اللہ تمہیں بڑی ہی آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا. اور یہی وہ چیزیں ہیں بیسیکلی. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رحم ہے نا یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے, اور یہ صبح شام پکار رہی ہے کہ اے میرے مولا جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ دے, اور جو مجھے ملائے تو اسے ملا دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ایک ایک لفظ نکلا ہے وہ حق و سچ ہے, ہمارے لیے حجت ہے, اس کا مطابق زندگی ڈھالنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ صحابیات ہیں وہ روشنی کے مینار ہیں, اللہ ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے دل و دماغ کو جو زنگ چڑھ گیا اتر جائے, اور اللہ ہمارا صراط پر چلنا آسان فرما دے. جزاک اللہ احسن جزا وما لنا بلاغ المبین.